حاضرین ذوال احتشام، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہا احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں کچھ باتیں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کی جائیں گی، کیونکہ آج کل بہت زیادہ اسٹیجوں پر روافض کا قبضہ ہے، نام کے سنی ہیں لیکن عقیدے کے وہ کالے ہیں، عقیدے کے کالے ہیں۔ اس لیے انہوں نے جیسے ہماری قوم نے حضرت سیدنا الشیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہے کہ آپ کی کرامتیں سنا سنا کے نا لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ آپ ہیں کون ہیں۔ صرف کرامتیں سنائی ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بس لوگوں کو یہی ذہن میں بیٹھا ہے کہ وہ ایک مولوی تھے، ایک پیر تھے، بس اس سے آگے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، حالانکہ اپنے دور کے مجاہد اعظم تھے، اپنے دور کے امام اعظم تھے، اپنے دور کے مفتی اعظم تھے، اپنے دور کے استاذ العلماء تھے، ہیں جی۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا پرہیزگار، اتنا بڑا مجاہد ہے جی، جس کی ایک نگاہ سے صلاح الدین ایوبی جیسا مجاہد پیدا ہو جائے ہیں۔ تو ہمارے لوگوں نے اصل میں یہ بزدل ہیں، خود لوگ ہمارے یہ بزدل ہیں، اور بزرگوں کی باتیں بھی وہ سناتے ہیں میٹھی میٹھی، لیلا یارمی والے دا نات ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، بس اس سے آگے جائیں گے ہی نہیں۔ حرام سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کا صحیح طور پر لوگوں کو تعارف کروا دیں۔ آج میں چند ایک احادیث مبارکہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف میں بیان کروں گا کہ آپ کا تعارف کیا ہے۔ آج جو لوگوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ رکھا ہے، میں حقیقت کہتا ہوں انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب بتائیں نا، جس بندے کو مولا علی کے مشن سے پیار نہ ہو، مولا علی سے پیار کب ہوگا اسے؟ وہ جھوٹا بندہ، ایسا مدعی کذاب ہے، دجال ہے، جسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن سمجھ نہیں آتا، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن بیان نہیں کرتا، وہ چور ہے۔ بار بار کہے کہ مولا علی کو ذکر کریں، ذکر کریں، ذکر کریں، لیکن ذکر اس طرح نہ کرے جس طرح میرے نبی نے کیا ہے، تعارف ویسے نہ کروائے جیسے میرے حبیب نے کروایا ہے، تو پھر یقین کر لیں ایسا بندہ کون ہے؟ چور ہے، سنی نہیں ہے۔ سب سے پہلی حدیث پاک شرح سننا امام بغوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد 10 صفحہ نمبر 233 سے حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا سعید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے لجپال نبی علیہ السلام سے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا، ان منکم من یقاتل علی تاویل القرآن، حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے حضور نے ارشاد فرماتے ہیں، تم میں ایک بندہ وہ موجود ہے جو قرآن کی جب تفسیر غلط کی جانے لگے گی، قرآن میں جب تحریف کی جانے لگے گی، قرآن کی تعبیر غلط ہونے لگے گی، تو فرمایا اس وقت وہ تلوار نکال کے کھڑا ہوگا، ان کی گردن اتار کے رکھ دے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا،
اور حضور نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا علی ان کے ساتھ ایسے جنگ کرے گا کما قاتلت علی تنزیل ہی، جیسے میں نے قرآن کے نزول پر جنگ کی ہے۔ اتنی جنگیں کی ہیں حضور نے، یہ ساری کی ساری قرآن کے نزول پر جنگیں تھی، قرآن کی تنزیل پر جنگیں تھی ساری کی ساری۔ اور حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا کے سامنے فرمایا میں کہ جیسے میں نے جنگ کی ہے قرآن کے تنزیل پر، اسی طرح میرا علی قرآن کی تعلیل پر جنگ کرے گا۔ جب قرآن میں ہیر پھیر کی جانے لگے گی تو حضرت ابوبکر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ آنا ہوا وہ میں ہوں۔ حضور نے یہی ارشاد فرمایا، پہلے الفاظ بھول گیا میں تھوڑا سا، حضور نے فرمایا کہ تم میں وہ بندہ موجود ہے جیسے میں نے قرآن کی تنزیل پر جنگ کی ہے وہ قرآن کی تعویل پر جنگ کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے آنا ہوا حضور وہ میں ہوں۔ حضور نے فرمایا لا۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور آنا ہوا وہ میں ہوں۔ حضور نے فرمایا نہ، دور بیٹھے نا حضرت علی حضور کے نالین سی رہے تھے، ٹانکے لگا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ علی ہے، محبت کا انداز دیکھیں، محبت کا انداز دیکھیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ولکن خاسف النعل، حضور نے ارشاد فرمایا جو جوتے گانٹھ رہا ہے نا میرے نالین گانٹھ رہا ہے، سی رہا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ جنگ کرے گا قرآن کی تفسیر کے مقابلے میں۔ جب قرآن کی غلط تعبیر ہوگی اور پھر وقت آیا پھر وقت آیا جب خارجیوں نے قرآن کے اندر تحریف کی، اس کے معانی میں اس کے معانی غلط لیے، قرآن میں ہیر پھیر نہیں کرتے تھے، معنی میں کرتے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تلوار نکال کے پھر آپ نے نہروان کے مقام پر جنگ لڑی، آپ نے پھر خارجیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب دیکھیں جی حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا علی جو ہے نا قرآن کی ناموس کے لیے لڑنے والا ہوگا، میرا علی قرآن کی ناموس کے لیے لڑنے والا ہوگا۔ آج جو جناب مولا علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے، بعد جناب 13 رجب کو جمع ہو گئے سارے اور کیک کاٹا اور نکلتے بنے، اوے نا نا نا، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشن کو اٹھائے، مولا علی کا جھنڈا اٹھائے اور جا کھڑا ہو جناب میدان جنگ میں اور کافروں کو للکارے اور انہیں کہے میں ہوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا خادم، میں ہوں مولا علی کا ماننے والا۔ یہاں پہ عقیدہ ختم نبوت میں مرزا قادیانی دجال ہیر پھیر کرے اور مولا علی کا ملنگ بیٹھا رہے، یہ صرف 13 رجب کو باہر آئے کیک کھانے کے لیے، یہ صرف 13 رجب کو باہر آئے حلوہ کھانے کے لیے، یہ 13 رجب کو باہر آئے بریانی کھانے کے لیے اور کھیر کھانے کے لیے باہر آئے۔ نا 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 نا، حضور ارشاد فرماتے ہیں میرا علی وہ ہے جب قرآن میں ہیر پھیر کی جانے لگے گی میرے علی کی تلوار باہر آئے گی۔ بتائیں بھائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دوسری حدیث پاک دیکھیں، الموجم امام ابو بکر محمد بن ابراہیم بن علی بن عاصم رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ السلام سے حدیبیہ کے دن سنا۔ کس دن سنا؟ حدیبیہ کے دن سنا۔ یہ دیکھیں جی حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی ہے کون، علی کا تعارف کیا ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا کے سامنے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں حضور نے وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عَلِيٍّ، حضور نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے حضور نے فرمایا ہذا امیر البررہ، میں یہ ہے نیکوں کا امیر، یہ ہے نیکوں کا امام۔ یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، یہ تعارف کروا رہے ہیں حضور مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے۔ آج بھنگی چرسی وہ بھی جناب باتیں کرتے ہیں، شراب کی بو منہ سے جاتی نہیں اور نام لیتے مولا علی کا۔ میں نے کہا چھوڑ دے، سنو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور نے فرمایا ھذا امیر البررہ وقاتل الفجرہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ نیکوں کا امام ہے اور فاجروں کو قتل کرنے والا ہے۔ بتائیں بھائی، اور آگے دیکھیں حضور نے فرمایا منصور من نصرہ، میں وہ بندہ کہ اس کی بھی مدد کی جائے گی جو میرے علی کی مدد کرے گا، مخذول من خذلہ، جو اسے میرے علی کو پریشان کرے گا وہ بھی پریشان ہوگا، جو میرے علی کی توہین کرے گا عزت کے ساتھ وہ بھی نہیں رہ سکے گا۔ اور
حضرت ابو سعید خدری پتہ کیا فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ پتہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں یمد بہا صوتہ، اگلی بات کرنے سے پہلے حضور نے اپنی آواز کو اونچا کیا، آواز اونچی کی حضور نے. وہ کیا فرمایا حضور نے، آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ بات حضور نے اونچی آواز میں فرمائی، اونچی آواز میں فرمائی حضور نے. اب ذرا اندازہ لگائیں جی، اب جو بندہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم کا باب دروازہ مانے اور پھر اپنے بیٹوں کو فرنگی تعلیم دلوانے کے لیے بھیجے امریکن سکولوں میں، ہیں ہو پیر اور مرشد، ہو وہ قائد اسلام، ہو وہ قائد اہل سنت، ہو وہ جناب شیخ طریقت، ہو وہ جناب پتہ نہیں کیا کیا بھاری بھرکم، اپنے سے بھی 500 سال زیادہ عمر کے بڑے بڑے القابات اپنے اوپر جناب اوڑھ لے اور پھر جناب جائے انگریزوں کے پاس لینے کے لیے تعلیم ہیں اور کہے کہ مولا علی علم کے دروازے ہیں. میں نے کہا شرم کر، یہ بات تیرے منہ سے اچھی نہیں لگتی، یہ اسی کے منہ سے اچھی لگتی ہے جو بندہ کہتا ہے کہ علم صرف وہی ہے جو پاک نبی نے امت کو عطا فرمایا ہے بس. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اراد العلم فلیات البابا، جسے علم کی ضرورت ہے نا وہ آئے دروازے پر. پھر کہاں پہ آئے؟ دروازے پر آئے. ہاں میرے علی کے پاس آئے. تو مولا علی کے پاس کون سا علم تھا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہی علم تھا جو میرے رب نے حبیب کریم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا. بس آگے دیکھیں جی، اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضرت سیدنا امام ابو نعیم رحمہ اللہ، آپ حلیۃ الاولیاء میں آپ نے مولا علی کے القابات نقل کیے ہیں، مولا علی کے القابات نقل کیے ہیں. یہ ذرا جلدی جلدی سماعت فرمائیں. آپ فرماتے ہیں علی بن ابی طالب و سید القوم، ہیں قوم کے سردار، محب المشہود، قیامت کے دن کے ساتھ محبت کرنے والے، قیامت کے دن کے ساتھ محبت کرنے والے. وہ محبوب المعبود، معبود یعنی رب تعالیٰ کے محبوب ہیں جی. باب مدینۃ العلم والعلوم، علم اور علوم کے باب. وراث المخاطبات، خطباء کے سردار، اپنے دور کے خطیب اعظم ہیں جی. اندازہ لگائیں، اب مولا علی رضی اللہ عنہ کے خطابات آپ اٹھا کے دیکھیں نا خطبے آپ کے، اللہ اکبر، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ہاں ایسے سے خطبے آپ نے ارشاد فرمائے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے. وہ مستمد الاشارات، میں کہ قرآن کریم میں سے احادیث مبارکہ میں سے جو اشارے ہوتے ہیں ان اشاروں کو نکال کر حضور کی امت کو دین بیان کرنے والے. رایت المہتدین، ہدایت یافتوں کے جھنڈے ہیں آپ، علم ہیں آپ. اور ونور المطیعین، اور پرہیزگار متقی اور اطاعت گزار لوگ جو ہیں ان کے لیے آپ نور ہیں. وولی المتقین، پرہیزگاروں کے آپ وارث ہیں. وہ امام العادلین، انصاف کرنے والوں کے آپ امام ہیں جی. آگے دیکھیں جی، اقدمہم ایجابا و ایمانا، بچوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے اور حضور کی دعوت پر لبیک کہنے والے. میرے لجپال نبی علیہ السلام نے جب سب کو جمع کیا نا، پہلے کھانا کھلایا، پہلے کھانا کھلایا پھر سب کو جمع کیا. حضور کو صفا پر کھڑے ہوئے، باقی سارے نیچے کھڑے ہیں. جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں سب میں چھوٹی عمر کے ایک چھوٹے سے بچے، وہ مولا علی تھے. حضور نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس دعوت پر لا الہ الا اللہ پر میرا ساتھ دے گا؟ سب نے مخالفت کی. چھوٹے سے بچے جو بالکل کمزور بھی ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہنے لگے حضور میں ہر طرح آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کو پتہ بھی تھا ابھی سامنے بڑے بڑے کافر کھڑے ہیں، سارے مخالفت کر رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت ایسے حالات میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہونا جو ہے یہ کفر کے ساتھ لڑنے والی بات تھی. تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا، میں کمزور ہوں لیکن حق کے ساتھ کھڑا ہوں میں. اللہ اکبر کبیرہ. آگے دیکھیں جی، میں اکبرہم قضیۃ و ایقانا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یقین کے معاملے میں رب تعالیٰ کی ذات پر اور حضور کے ذات پر یقین کے معاملے میں سب سے مضبوط ترین تھے آپ ہیں جی. وَأَعْظَمُهُمْ حِلْمًا، سب سے بڑے حوصلے والے، سب سے بڑے حوصلے والے. وَأَوْفَرُهُمْ عِلْمًا، اور سب سے زیادہ علم والے. علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ،
قدوۃ المتقین پرہیزگاروں کے رہنما ہیں جی، وزینت العارفین اور عارف اللہ والے اولیاء اللہ جو ہیں ان کی زینت ہیں، المنبئ عن حقائق التوحید عقیدہ توحید کے اسرار کو بیان فرمانے والے۔ توحید علی گلتے مٹھے ہو گئے ہو خیر ہے، حضرت زور سے کہیں سبحان اللہ۔ المشیر الی عوام علم تفرید اور علم توحید کی طرف اشارے کرنے والے، صاحب القلب العقول، اور فرمایا کہ دنائی والے دل رکھنے والے، دنائی والا دل رکھنے والے، واللسان السؤول اور بہت زیادہ سوال کرنے والی زبان رکھنے والے۔ کسی نے پوچھا حضرت مولا علی سے اتنا علم کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا میں چھوٹا سا ہوتا تھا، آقا علیہ السلام مجھے بلا لیتے، آ بھائی، کبھی میں چلے جاتا حضور کے پاس، حضور سکھاتے رہتے، کبھی میں باہر چلے جاتا حضور پکڑ کے لاتے، او علی تجھے کچھ پڑھاؤں میں، تو کہتے ہیں اس لیے میرے پاس علم آ گیا ہے اتنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، فرمایا کہ والاذن الواعی، صرف سوال کر کے خاموش نہیں بلکہ فرمایا کہ سوال کرتے تھے، سوال بھی زیادہ کرتے تھے حضور سے، اور جتنا سوال کرتے تھے اتنا یاد بھی رکھتے تھے۔ اذن الواعی، آپ کے کان یاد رکھنے والے تھے۔ اور آگے فرمایا والعہد الوافی، وعدوں کو پورا کرنے والے تھے۔ فقا عیون الفتن ووقیا من فنون المحن، فرماتے ہیں اپنے دور کے سارے فتنوں کے معاملے میں آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی تھی، آنکھیں چار ہوتی تھی آپ کی، چکنے رہتے تھے آپ فتنوں کے معاملے میں، اور فتنوں سے بچنے والے تھے۔ میں نے کہا مولا علی وہ ہیں جو فتنوں سے بچنے والے ہیں، اور آپ کے پیروکار بھی وہی سچے ہیں جو فتنوں سے بچنے والے ہیں۔ آپ فتنوں سے پڑھ کر ادھر ادھر کی باتوں میں پڑھنے والے نہیں ہیں، فتنوں میں پڑھ کر دین دشمنی کرنے والے نہیں ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے۔ آگے دیکھیں جی، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے فرمایا وَوَضَعَ الْقَاسِطِينَ وَدَّمَغَ الْمَارِقِينَ، دین دشمنوں کو تباہ کرنے والے، دین دشمنوں کو تباہ کرنے والے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، ماتے الاخیشن فی دین اللہ، رب کی ذات کی جب بات آ جائے تو مولا علی بڑے ہی سخت ہیں۔ کچھ لوگوں نے آگے حضور کو شکایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ نا علی کے بارے میں بات نہ کیا کرو، انہو اخشوشن فی اللہ، جب رب کی بات آئے نا پھر میرے علی جو ہے وہ سخت جلال میں آ جاتا ہے۔ میرا علی رب کے بارے میں بڑا غیرت والا ہے، میں رب کے بارے میں میرا علی کو بات نہیں سن سکتا، رب کے دین کے معاملے میں میرا علی کو بات نہیں سن سکتا۔ اب بتائیں نا یار، یہاں پہ کتنی بے دینیاں ہو رہی ہیں، اور پوری قوم بیٹھی صرف کیک کھا رہی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو غلام صرف وہی بنے گا جو جناب فتنوں کے خلاف لڑے، بس فتنوں کے خلاف لڑے، جتنا ہو سکتا ہے جد و جہد کرے، اپنی آواز کو اونچا کرے، اور منہ بند کر دے فتنوں کا، یہ نہیں کہ فتنوں کی رو میں بہ جائے اور وہ بہتا ہوا جا رہا ہو گندگی میں۔ نہ مولا علی کا غلام وہ نہیں ہو سکتا، مولا علی کا غلام وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں، رب کے دین کے معاملے میں ہوتا ہی غیرت والا ہے۔ رب تعالیٰ کے دین کی بات ہے تو مولا علی کا غلام، پھر رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات ہے، حضور کی بات ہے، مولا علی کا غلام پھر علم و دین شہید بن جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات ہے تو پھر مومن بندہ جو ہے نا مولا علی کا غلام وہ ممتاز قادری بن جاتا ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ وہ گونگا بن کے بیٹھا رہے، دربار میں بیٹھا رہے، مزار پہ بیٹھا رہے، گلے کو جپھا ڈال کے بیٹھا رہے، نہ وہ غلام نہیں ہوتا مولا علی کا۔ مولا علی کا غلام کیک کھانے والا نہیں ہوتا، مولا علی کا غلام میدان میں کھڑے ہو کر دشمنوں کے ساتھ لڑنے والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر، کس غزوے کے موقع پر؟ غزوہ خیبر کے موقع پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، ایک دن، 2 دن، پھر ایک دن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس بندے کو بھیجوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میں اس بندے کو جھنڈا دوں گا جو رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اس کے ساتھ محبت فرماتے ہیں، اس بندے کو جھنڈا دوں گا۔ جھنڈا لے کر کے، اور یہاں پہ ذرا ٹھہر کے بات کروں میں، غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نے
جھنڈا دیا مولا علی کو. جھنڈا کسے دیا؟ مولا علی کو. اور جب آقا علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب آیا تو حضور نے مسلح دیا ابو بکر صدیق کو. اب ایک قوم جو ہے وہ صرف جھنڈا لے کے بھاگ گئی اور ایک قوم جو ہے مسلح لے کے بھاگ گئی. خدا کا فضل ہے اہل حق کا ایک طبقہ آج بھی جو مولا علی کا جھنڈا اٹھا کے یہودیوں سے بھی ٹکرا رہا ہے, نصرانیوں سے بھی ٹکرا رہا ہے جی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلح بھی اسی کے پاس میں ہے. یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر بھی کار بند ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ بھی وہ لڑائی لے رہا ہے. سمجھ آیا مسئلہ نہیں آیا؟ اب ایک بندہ مسلح لے لے تو جھنڈے کا دشمن بن جائے ہیں. یہ جھنڈے جو ہے نا اپنے گھر پر لگانے کے لیے نہیں تھے, معذرت کے ساتھ. یہ جھنڈے گھر پر لگانے, آپ 12 کی جگہ 24 لگا لیں, یہ جھنڈے گھر پر لگانے کے لیے نہیں تھے, یہ جھنڈے میدان جہاد میں لے کے جانے کے لیے تھے. میرے آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں گھروں پر جھنڈے نہیں لگتے تھے, یہ جھنڈے جہاد میں جاتے تھے. تو میں نے کہا خدا کے بندے یہ جھنڈے تو میدان جہاد سے واپس کر کے تو نے گھر پہ لگا لیے, وہیں پہ خوش ہو رہا ہے. جھنڈا لگ گیا نبی کا. میں نے کہا نبی کا جھنڈا تب مانے گا مجھ سے جب وہ جھنڈا میدان احد میں لگے گا, جب وہ جھنڈا غزوہ تبوک کے مقام پر جائے گا. میں نے کہا جب تک جھنڈا دشمن کے سامنے کھڑا نہیں نہ ہوتا تو جھنڈے میں وہ لہرانے والی نہیں ہے. ہاں جھنڈے میں لہر, جھنڈے میں وہ طاقت, جھنڈے میں وہ قوت تب بھی آئے گی جب وہ جھنڈا دین کے دشمن کے سامنے لہرائے گا. ہاں اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھیں جی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اسے جھنڈا دوں گا. جھنڈا پھر رب آقا علیہ السلام نے دیا مولا علی کو. حضور نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے صحابہ کرام علیہ رضوان کہ ان کی آنکھیں ناراض ہیں, ان کی آنکھوں میں مسئلہ ہے. حضور میں بلائیں. مولا علی آئے. میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور درد ہیں آنکھیں. آقا علیہ السلام نے لعاب دہن نکالا, وہ لگا دیا. میں نے کہا مرنے کی سائنس کی ماں, پوری میڈیکل تباہ نہیں ہو گئی ہیں جی؟ کہے نا ڈاکٹر صاحب, وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ جو مسلمانوں نے کیا کیا ہے. میں نے کہا بے وقوف انسان تو بتا, تو جناب ہمارے مسلمان ڈاکٹر حکیم جو تھے وہ تو بندے کی چال دیکھ کے مرض پہچان لیتے تھے. تو مشین لگا کے کروڑ روپے کی پھر ہاتھ رکھ کے پوچھ رہا ہے ہاں جی بتائیں آپ کو پخانا پتلا آتا ہے یا موٹا آتا ہے ہیں؟ بتا ابھی اتنا بڑا تو بے وقوف ہے. خدا کے بندے کچھ سوچ ذرا, کچھ غور کر, تو دیکھ, پھر انکار نہ کر محبوب کریم علیہ السلام کی نگاہ کا, انکار نہ کر آقا علیہ السلام کی شان کا. حضور نے لعاب دہن نکالا, وہ لگا دیا. اب کیا ہوا؟ صرف یہ نہیں کہ آنکھیں ٹھیک ہوئیں, بعد میں کسی نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی, گرمیوں میں موٹے کپڑے پہن رہے ہیں, سردیوں میں پتلے پہن رہے ہیں. کسی نے کہا حضور آپ نے پورا سردی گرمی کا ماحول ہی دائیں بائیں کر دیا ہے, یہ کیا کیا آپ نے؟ گرمیوں میں آپ موٹے کپڑے پہنتے ہیں, باقی ساری قوم پتلے پہنتی ہے, اور سردیوں میں لوگ موٹے کپڑے پہنتے ہیں, آپ پتلے کپڑے پہنتے ہیں. یہ سمجھ نہیں آتا. آپ نے بھائی جس دن حضور علیہ السلام نے لعاب دہن میری آنکھ میں لگایا تھا نا, اسی دن سے رب تبارک و تعالیٰ نے گرمی کو بھی دور کر دیا, سردی کو بھی دور کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے آقا علیہ السلام نے جھنڈا عطا فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ جھنڈا لے کر آتے ہیں مرحب کے سامنے. سبحان اللہ. کس کے سامنے آتے ہیں؟ مرحب کے سامنے آتے ہیں. مرحب کے جب سامنے آیا نا جھنڈا لے کر, تو وہ آگے سے پتہ کیا کہنے لگا؟ وہ لگا میں مرحب ہوں, مجھے سارے یہ جانتے ہیں, میں بڑا لڑاکا ہوں, میں یہ میں وہ. اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفیاء کے امام تھے. میرے دور کے جو صوفی نام نہاد ہیں یہ تو ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچتے ہیں, ان کے غلاموں کی گرد راہ کو نہیں پہنچتے. مولا علی کا شان تو برا ہے. آپ پتہ کیا, آپ آئے سامنے, آپ نے یہ نہیں کہا جی ہم بڑے صوفی ہوتے ہیں, ہمیں تو بھائی نہیں ہم تو کچھ نہیں کرتے, نہ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے شعر کہا اس کے سامنے, میں تو نے کہا ہے کہ تو یہ ہے, پھر سن میں کون ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو کہتے ہیں نا تو یہ ہے, میں سن پھر میں کون ہوں. اس کے سامنے کھڑے ہو کے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے جب دین کا دشمن سامنے آ جائے نا, پھر بندہ یہی نہ کرے, پھر بندہ ٹھوک کے کہے تو کون ہوتا ہے, مجھ سے پوچھ میں کون ہوں. اور مولا علی رضی اللہ عنہ جب چل رہے تھے نا اس وقت اس طرح کر کے, آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا, مولا علی تو دور ہے نا, حضور نے فرمایا یہ چال کہیں اور ہو نا میرے اللہ کو پسند نہیں ہے, لیکن چونکہ سامنے کھڑا ہے رب تعالیٰ کے دین کا دشمن, فرمایا کہ علی اب اس طرح چل رہا ہے نا, یہ بھی میرے اللہ کو بڑی پسند آ رہی ہے, یہ بھی میرے اللہ کو پسند آ رہی ہے. اور مولا علی نے پتہ کیا کہا؟ مان الذی سمتنی امی حیدرا. آپ نے میں گال سنو, کہ میں گال کی تھی تو سن ذرا کان کھول کے, میں وہ ہوں, میری ماں نے میرا نام پیدا ہوتے ہی شیر رکھا تھا.
میں تو پیدائشی شیر ہوں. اور آپ نے آگے پتہ کیا فرمایا؟ میں شیر بھی وہ کہ میں کو بندہ کچھار سے ایسے کچھار کے سامنے سے گزرنے لگے اسے پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، میں وہ شیر ہوں. جی بڑا بڑا جناب اتنا تلوار با شمشیر سے نہیں کرنے والا بڑا جناب لڑا کے منہ والا، وہ جب سامنے آیا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب اسے ڈھیر کر دیا. ہیں تو میں کہ تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے. ہیں تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے. اور تو کفر کی پدی ہے وہ خدا کا شیر ہے. تو لڑے علی سے، شرم نہیں آتی؟ کیسی باتیں کرتا ہے تو؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر خیبر کو فتح کیا. ہاں جی وہ پھر خیبر وہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، اس کے دروازے کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے بطور ڈھال کے استعمال فرمایا. وہ دروازہ اتنا بڑا تھا، ماتے ہیں کہ تجربہ شدہ بات ہے. حضور کے صحابہ فرماتے ہیں 40 بندے زور لگا کے اس کے دروازے کو کھولتے تھے. اب بتائیں جس دروازے کو کھولنے کے لیے 40 بندے چاہیے، اٹھانے کے لیے کتنے چاہیے ہوں گے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ سے اٹھا رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں. میں نے کہا تب تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا ماننے والا بنے گا جب تو کفر کو للکارے گا، جب کفر کو للکارے گا. آخر میں 2 حدیثیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بالکل آدھی سطر کی. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. یہ ذرا غور سے سننا. جس ٹائی کو ہمارے بچے پہن کے سکول جاتے ہیں نا، اسے وہ کہتے ہیں سلیب. کیا کہتے ہیں؟ اب تو خیر مولوی بھی پلے پتلے ہونے شروع ہو گئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی چل جائے گا سارا کچھ. میں نے کہا مولوی صاحب اندر سے ایمان رخصت ہوا ہے اس لیے چل رہا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں جی کشف الغمہ عن جمیع الامہ، امام عبد الوہاب شارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں سے میں نے نقل کیا اذان حجاز میں. یہ حوالہ سنیں ذرا. فرماتے ہیں کان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا مس صلیباً علی نصرانی، جب کسی نصرانی کے گلے میں پڑی صلیب، اسٹائی، وہ پہلے لکڑی کی ہوتی تھی، لوہے کی ہوتی تھی، سونے چاندی کی ہوتی تھی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ لگ جاتا اس صلیب کو، اس ٹائی کو، تو فرماتے ہیں یذهب یتودع یقول انہ رجس، آپ جاتے پہلے وضو کرتے اور آپ فرمایا کرتے تھے یہ پلید ہے، اس کو ہاتھ لگ گیا ہے میرا. اب اندازہ لگائیں یار ذرا، پلید شے کو ہاتھ لگ گیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرانیت کے ساتھ نفرت ہیں. آپ کو پتہ تھا یہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کہ قرآن کی نفی ہو رہی ہے. رب قرآن میں فرماتا ہے ما قاتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے نہ سولی پہ چڑھا ہے. ان ذلیلوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ٹائی جو ہے یہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے کفارے کے لیے کفارہ ادا کرنے کے لیے پھانسی پہ چڑھے تھے تو ہم اسی درد میں اسی دکھ میں ٹائی پہنے ہوئے ہیں. تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تو میرے قرآن کی مخالفت ہے. آپ کا ہاتھ لگ جاتا آپ وضو فرماتے تھے. آگے دیکھیں جی کان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتودع من مس الیہودی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کسی یہودی کو لگ جاتا تو آپ پھر بھی وضو فرماتے تھے. بتائیں بھائی، آج تو ہماری قوم جو ہے ان کی ننگی موویاں دیکھ رہی ہے، ان کے ڈالر پاؤنڈ کھا رہی ہے، ان کی ہر شے کھا رہی ہے، اس کے بدلے میں جناب عقیدہ تک بیچ رہی ہے. ابھی پھر جناب ان کا وفد یہاں پاکستان میں شاید آیا ہوا ہے IMF کا، یہ آنے والا ہے. انہوں نے کہا کہ سخت قوانین وضع کیے جائیں گے پھر ان کو پیسے ملیں گے. بتائیں سخت قوانین کا مطلب کیا ہے؟ دین پر مزید پابندیاں لگیں گی. کیونکہ ہمیں کیا لگے، ہماری دیگچی میں دال پکنی چاہیے، ہمیں کیا لگے ہمارے گھر میں کھانا بننا چاہیے، ہمارے جناب اپنے نظام جو ہے نا وہ سیدھا ہونا چاہیے. ہمیں کیا لگے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ. خدا کے بندوں میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں کوئی بھی بندہ نہیں بچ پائے گا. جن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں، جو وقت دین پر چل رہا ہے نا اس وقت بہت سخت حالات ہیں. ایسے حالات دین کے معاملے میں کبھی پیدا نہیں ہوئے ہیں جی. ہر بندے کو اپنی روٹی کی فکر ہے، مولوی ہے تو اسے اپنی فکر ہے، پیر ہے تو اپنی گدی کی فکر ہے، ہاں جی عام بندے تو اسے روٹی کی فکر ہے، کسی بندے کو دین کی فکر ہی نہیں. تو یہ ہر بندہ جو ہے جتنا ہو سکتا ہے بولے، جہاں تک بول سکتا ہے بولے، اپنی کوشش کرے جتنا ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو اٹھا کر کے دائیں بائیں کر دیں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے کم از کم وہ تو کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مشن اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.